انہوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی, مجھے دبانے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ جہاں پر میں کھڑا تھا یہاں پر میں کھڑا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے عوام کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا. نہ مجھے کوئی اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے ہٹا سکتا ہے, نہ ہی کوئی میرے عوام یا میرے صوبے کے انٹرسٹ سے 1 قدم بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا, اور کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ مجھے پیچھے ہٹائے. جو میرا موقف تھا وہ میرا ہے, اور انشاءاللہ یہ موقف میرا رہے گا. جناب اسپیکر, جب دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تیرا میں ملٹری آپریشن ہونا چاہیے. حالانکہ وہاں پر برف باری تھی, وہاں پر جو ہے اس وقت کوئی جانور بھی نہیں رہ سکتا, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود یہ بضد تھے مجھے خراب کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ جب لوگوں کا جبری انخلا ہوگا تو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے یا حکومت سے منحرف ہوں گے اور وہ جو ہے ان سے نالا ہو جائیں گے. لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا. جب جبری انخلا ہوا تو میں تیرا کے عوام کے پاس گیا, تیرا کے عوام نے مجھے پیار دیا, انہوں نے مجھے عزت دی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت نہیں, یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جو ہمیں جبری انخلا پر مجبور کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت اگر ہمیں کمپنسیشن کی مد میں 4 ارب روپے دے رہی ہیں, یہ وہ یہاں پر ڈیولپمنٹ سکیم میں, ہسپتالوں میں, یونیورسٹیز میں, کالج میں, سکولوں میں, روڈز میں بھی لگا سکتے تھے, لیکن نہیں, کیونکہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. وہ خیبر پختونخوا کو لیبارٹری بنانا چاہ رہے ہیں, بلکہ لیبارٹری انہوں نے سمجھ رکھی ہے. ایک آتا ہے, ایک تجربہ کرتا ہے, دوسرا آتا ہے, دوسرا تجربہ کرتا ہے. لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے, یہاں پر الحمدللہ اس دفعہ عمران خان کے سپاہی آئے ہیں. وہ بند کمروں کے فیصلے بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے, اور اگر کوئی بدماشی سے, زور زبردستی سے, ڈنڈے کی زور پر, بندوق کی نوک پر یہاں پر مسلط کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, اس برفباری میں, شدید برفباری میں ان سے تو غلطی ہو گئی, لوگوں کا جبری انخلا انہوں نے کیا. پھر ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو چیز, کیونکہ بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں, اس سے نقصان ہی ہوتا ہے, ان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور قوم کا بھی نقصان ہوتا ہے. جب ان کو معلوم پڑا کہ انہوں نے جو بند کمروں میں منصوبہ سازی کی تھی وہ ان کے گلے پڑ رہی ہے, انہوں نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی جناب اسپیکر, اور یہ پریس ریلیز آج میں پھر فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت اور اداروں, صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے. جناب اسپیکر, یہ پروانہ صرف ہمارے خلاف جاری نہیں ہوا, جو 24 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی یہ ان کا بھی ڈیتھ وارنٹ ہے, کیونکہ اس میں ان کا ذکر ہے. لوگ اب ان 24 رکنی کمیٹی کو اپنا دشمن سمجھیں گے, ایک طرف لوگ سمجھیں گے, دوسری طرف کچھ اور لوگ جو لائے گئے ہیں وہ بھی سمجھیں گے. اچھا, ایک طرف تو یہ 24 رکنی کمیٹی کے ساتھ, حالانکہ ان کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, دبایا گیا, اور اس کے باوجود ان سے سائنس لیے گئے. ابھی جو ہیں کچھ دنوں میں ان کے ویڈیوز بھی آئیں گے, کیونکہ ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کے خلاف آپ بیانات دیں, لیکن ہم ان کو کلی چوٹ دیتے ہیں, کیونکہ یہ ظالم ہے, کر سکتے ہیں ظلم. اگر وہ فرض کریں ہمارے خلاف بیان دیتے ہیں اور اس سے ان کی جان چھوٹتی ہے تو بے شک دے دیں, کیونکہ ان کو مسلسل ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, ایک طرف تو ان کو مسئلوں میں گھیر دیا, ان کے ڈیتھ وارنٹ تقریباً انہوں نے ایشو کر دیے, دوسری طرف ان کے جو نمائندہ ہیں کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی, ان پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. جو تھوڑا بہت لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا تھا
وہ بھی انہوں نے زائل کر دیا اس پریس ریلیز سے، کیونکہ جتنے بھی جرگے ہوئے ہیں، جتنی بھی میٹنگز ہوئے ہیں، ان میں باقاعدہ کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی ان کا حصہ تھے۔ تو ایک طرف 24 رکنی کمیٹی جو انہوں نے بنائی تھی، ان کے خلاف انہوں نے پریس ریلیز کے ذریعے ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا، دوسری طرف جو ہیں اپنے آئی جی ایف سی اور کور کمانڈر کے خلاف انہوں نے عدم اعتماد کا وارنٹ ایشو کر دیا۔ جناب اسپیکر، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کور کمانڈر کا جو عہدہ ہے، آج کا کور کمانڈر نہیں، اور آئی جی ایف سی کا جو عہدہ ہے، یہ کل کو کسی بھی جرگے میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آلریڈی میں ہدایات جاری کر چکا ہوں کل کہ اس کے بعد کسی بھی ادارے سے یا وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت کا جو بھی کمیونیکیشن ہوگا وہ ریٹرن میں ہوگا، وربل پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ تو اس میں نقصان یہ ہوا کہ جو چیزیں عوام کے سامنے نہیں آ رہی تھی، ان کے لیے نقصان ہوا، ہمارے لیے تو فائدہ ہے، تو وہ بھی جو ہے عوام کے سامنے آئے گی۔ جناب اسپیکر، اس پریس ریلیز میں 4 ارب روپے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پر قابض ایک مائنڈ سیٹ جو پختونوں کو پاکستان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، جو پختونوں کو پاکستانی سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کے ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے جو ملٹری آپریشن ہوئے تھے، ہمارے قبائلی اضلاع، ہمارے قبائلیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جس کا گھر تباہ ہوگا اس کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، مطلب جو ساری عمر روپے جمع کر کر کے اپنے لیے ایک گھر بناتا ہے، تو ایک ڈرون آ کر اس کا گھر تباہ کرے گا، ایک جیٹ آ کر اس کا گھر تباہ کرے گا، اور وفاقی حکومت پاکستان اسے 4 لاکھ روپے دے گی۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ دوسری شرمناک بات یہ ہے کہ وہ 4 لاکھ روپے بھی ابھی تک نہیں ملے۔ 15 سال سے وہ 4 لاکھ روپے بھی نہیں ملے۔ تو اعتماد کا لیول تو یہ ہے۔ دوسری طرف میرے نارتھ وزیرستان کے لوگ جو بکاخیل کیمپ میں ہوتے ہیں، ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ منتھلی ان کو پیسے دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، ان کو پیسے نہیں دیے جا رہے وفاقی حکومت کی طرف سے، صوبائی حکومت دے رہی ہے۔ 7 ارب روپے ہم دے چکے ہیں، 46 ارب روپے ہمارا وہ بقایا ہے وفاق جو ہمارے متاثرین کو پیسے نہیں دے رہا تھا۔ 7 ارب روپے جو ہیں ابھی ہم دے چکے ہیں۔ 52 ارب روپے یہ وفاق ہمارا آئی ڈی پیز میں بقایا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ 4 ارب روپے یہ اس لیے بار بار یاد کر رہے ہیں کیونکہ یہ میرے قبائلیوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ماریں گے، ان کو دبائیں گے، ان کو نکالیں گے، لیکن ان کے ریلیف کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ میں کروں گا انشاءاللہ تعالی، میں کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا۔ میں اپنے ایم پی ایس کا، ایم این ایس کا، خیبر پختونخوا کی عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان متاثرین کے لیے یہ 4 ارب روپے صوبائی حکومت کی طرف سے جو مختص کیے گئے ہیں، انہوں نے یہ قربانی دی ہے۔ میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس جو مائنڈ سیٹ ہے، جو یہ نہیں چاہتا کہ ایک قبائلی نوجوان اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے، ایک مائنڈ سیٹ جو یہ نہیں چاہتا کہ قبائلی نوجوان یا قبائلی لوگ مین سٹریم میں آئے، جو یہ نہیں چاہتا کہ میرا قبائلی نوجوان پڑھے لکھے وہ کامیاب بنے، ان کے منہ پر تماچا ہے، اور یہ تماچا میں انشاءاللہ بار بار ماروں گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ایک دفعہ پھر اس فلور سے میں بند کمروں کے منصوبہ سازوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم تنقید کرتے ہیں
اگر آپ کی پالیسیاں بار بار ناکام ہونے کی وجہ سے ہم اس سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں تو ہم دوسری طرف حل بھی دیتے ہیں. حل یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو، یہاں کے سٹیک ہولڈرز کو، مشران کو، ان کو ساتھ بٹھائیں، پالیسی بنائیں. وہ پالیسی مستقل اور پائیدار امن میں کلیدی کردار ادا کرے گی. کیوں بضد ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں یہ سوچ آپ ترک نہیں کرتے کہ مطلب آپ ہی ہیں، باقی کوئی سمجھدار نہیں ہے؟ اگر آپ کے ایڈوائزر یا آپ سمجھدار ہوتے تو آپ کل کی پریس ریلیز نکالتے. آپ کے پالیسی ویسے بھی ناکام ہے، آپ کے ایڈوائزرز بھی بیوقوف ہیں. پتہ نہیں کون آپ کو یہ مشورے دیتا ہے.